أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ المومن کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالی کے جن اسماء گرامی سے شروع ہوا ہے، ان میں سے العزیز اور العلیم، کہ یہ کتاب اس اللہ نے نازل کی ہے جو غالب ہے، باقی سب مغلوب ہیں، صرف اللہ ہی غالب ہے، اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کو علم ہے کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے کس طرح بچ سکتا ہے، اور دنیا میں فساد سے کس طرح بچ سکتا ہے۔ اسی علیم نے یہ عظیم الشان کتاب نازل کی ہے، جس میں انسان کے دنیا میں فساد سے بچنے کا بھی اور آخرت میں عذاب سے بچنے کا بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کامل علم بتلا دیا ہے، سبب بتلا دیا ہے، ذرائع بتلا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ عزیز العلیم ایسا بھی ہے جو غافر الذنب، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ ذو الجلال کو ہر انسان کے اعمال کا علم، اعمال کا ہی نہیں بلکہ انسان کے قلب و فکر میں جو تصورات آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، اللہ ذو الجلال اس سے بھی آگاہ ہے۔ اس باخبر مولا اور علیم اور الہ کے باوصف وہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی۔ دنیا میں کوئی ایسا حاکم، میں پاکستان کے حاکموں کی بات نہیں کرتا، وہ حاکم جو انصاف پسند ہیں، عدل پسند ہیں، رعایا کے ساتھ وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں،
ظلم و زیادتی نہیں کرتے، لوٹ کھسوٹ نہیں کرتے، ان حاکموں کی بات نہیں کرتا جو لوٹ کھسوٹ کے کرنے کے عادی۔ فیکٹری کا کوئی مالک ہو، اس کو معلوم ہو جائے کہ میرا یہ کارندہ فلاں فلاں اس نے یہ کیا ہے، یہ خرابی کی، وہ بلا تعمل اس کو کان سے پکڑ کے فیکٹری سے باہر نکال دیتا ہے۔ مزدور کام کرنے والا ہو اور وہ اپنی ڈیوٹی نہ نبھائے تو اگلے روز کوئی آدمی اس کو مزدور رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اللہ ایسا ہے، وہ علیم ایسا ہے جس کو انسان کی تمام تر نالائکیوں کا علم ہے، اس کی کمزوریوں کا علم ہے، کوتاہیوں کا علم ہے، وہ کوتاہیاں اعتقادی ہوں، عملی ہوں، اخلاقی ہوں، جو بھی ہوں، لیکن ان کوتاہیوں کے علم ہونے کے باوجود وہ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک ہے مالک کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس کا کیا بادشاہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کارندہ کیا کر رہا ہے، ملازم کیا کر رہا ہے، مزدور کیا کر رہا ہے، اس کو علم ہی نہیں۔ لیکن اللہ ذو الجلال کو تو ہر چیز کا علم، اور پھر ہر چیز پر وہ قادر بھی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مجبور ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ ظالم حکمران ایک ظلم کرتا ہے تو بعد میں آنے والا اس کی گوشمالی نہیں کر سکتا، اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کی گوشمالی کروں گا تو اس کا انجام کیا نکلے گا۔ وہ اس کا تعاقب نہیں کرتا، اس کو سزا نہیں دیتا، اس کے جرم کی اس کو سزا نہیں دیتا، نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو خود پتا ہے کہ آگے جا کے میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اللہ ذو الجلال ایسا طاقتور قوی عزیز ہے کہ سب پر غالب ہونے کے باوجود، ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ بدلہ لے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، انسان کو پکڑ سکتا ہے، اور اس کی تمام خوبیوں کمزوریوں کا علم ہونے کے باوجود وہ مولا وہ ہے، وہ مالک وہ ہے جو غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا۔ وصف یہ ہے اصل جو معاف کرنے کی قدرت ہی نہ رکھے ہو، جو سزا دینے کی قدرت ہی نہ رکھتا ہو، جس کو اپنے ماتحتوں اور اپنے غلاموں کی کمزوریوں کا علم ہی نہ ہو، وہ سطر پوشی اگر کرے بھی تو اس میں کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے اس میں؟ خوبی تو اس میں ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، گوشمالی کرنے کی قوت موجود، سزا دینے کی طاقت موجود، تمام پر کمزوریوں کا علم ہونے کے باوجود غافر الذنب، جاؤ معاف کر دیں۔ کمال تو اس میں ہے کہ وہ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا فرق سمجھیے، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کا انجام برا ہو اس کو ذنب کہتے ہیں، جس کا نتیجہ اور جس کا انجام برا ہو اس کو ذنب کہتے ہیں۔ یہی لفظ ذنب کی بجائے ضرب کہیں تو اس کے معنی دم ہو جاتا ہے، دم جو کسی جانور کے پیچھے ہوتی ہے، اور اسی ضرب سے استعارے کے طور پر کسی کو پر الزام لگا دینا جو اس کا مستحق نہیں ہے، اس پر بھی اس ضرب کا اطلاق ہوتا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ وحدہ لا شریک، کیونکہ جرم، یہ مجرم اللہ کا ہے، نافرمانی اللہ کی ہے، کوتاہی اللہ کے حکم عدولی میں ہے، اس کی غلطی حکم نہ ماننے میں یا منہیات سے نہ رکنے میں ہے. یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے. انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ، گناہ کرتا ہے تو اس کا تعلق بھی اللہ جل جلالہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے تمام حکم دیے. احکام صرف اللہ جل جلالہ کے، انبیاء کرام علیہ السلام انہیں احکام کو آگے پہنچانے والے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے انسان کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں. انسان مجھے ستائے، مجھے تکلیف دے، میں حق رکھتا ہوں اس کو معاف کرنے کا یا نہ کرنے کا. یہ میرا معاملہ ہے، کسی اور کا معاملہ نہیں. لیکن احکام الہی میں کوتاہی، وہ مامورات کے متعلق ہو یا منہیات کے متعلق ہو، ان دونوں کا تعلق اللہ جل جلالہ والاکرام سے. اس لیے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا. غفارہ، غفر کے معنی اصل میں ڈھانپنا ہے، پردہ ڈالنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عربی زبان میں کہا جاتا ہے اغفر ثوبک فی الوعاء، برتن میں کپڑے کو ڈھانپ دو. مغفر اس خود کو کہتے ہیں جو سر پر ضرب لگنے سے سر پر رکھا جاتا ہے تاکہ دشمن کے حملے سے سر کو بچایا جا سکے، اس کو مغفر کہتے ہیں. غفرہ کے معنی اسی طرح ڈھانپنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی پردہ دری نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذو الجلال پردہ دری نہیں کرتے. اگر اللہ ذو الجلال پردہ دری کرے تو انسان اگر بند کمروں میں بھی گناہ کرے تو اگلے روز انسانوں کی زبان پر اللہ ذو الجلال اس کی کرتوتوں کو لانے پہ قادر ہے. لیکن اللہ غافر ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، پردہ ڈالنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ یہ غافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ صرف اللہ ذو الجلال کی. اکثر و بیشتر غفور اور غفار کے لفظ آئے. غافر، غفور اور غفار پہلے بھی ایک بار بتلا چکا ہوں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے لطیف بات کہی کہ جس طرح انسان کی نافرمانیوں کے 3 درجے کہ وہ ظالم ہے، انسان ظالم ہے، انسان ظلوم ہے، انسان ظلام ہے، ظلم کرنے والا ہے، بہت ظلم کرنے والا ہے، اور ظلم و ستم میں افراط سے کام لینے والا ہے. ظالم بھی، ظلم بھی، ظلام بھی، تینوں لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید. اور اس کے مقابلے میں
غافر ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ اگر انسان ظالم ہے تو مالک غافر ہے، یہ ظلوم ہے تو مالک غفور ہے، یہ ظلام ہے تو مالک غفار ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ اس کے اعمال کے مطابق فرماتے، اور اگر چاہیں تو اس کو اس سے بھی زیادہ نواز سکتے۔ اللہ ذو الجلال سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے۔ اللہ ذو الجلال سے کوئی پوچھنے والا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ جس سے جو چاہے گا پوچھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ غافر الذنب وہی ہے اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں کسی کو انسان کو بخشنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال نے خود فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کون؟ نافرمانی اللہ کی، معاف کوئی اور کرتا پھرے۔ جب تک اللہ نہ چاہے اس گناہگار کی کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ بات سمجھے؟ اس کی سفارش ہو سکتی ہے لیکن کب؟ جب اللہ اجازت دے، اور یہ نتیجہ ہے اسی بات کا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بخشنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہے اپنے بندوں کو، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، ان کے مقام اور مرتبے کو قیامت کے دن اجاگر کرنے کے لیے، ان کے درجے کو واضح کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑا درجہ اس مرتبے میں آپ سمجھتے سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ سب سے بلند تر، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ ہے۔ تو یہ سفارش کا نظام بھی یا شفاعت کا نظام بھی یہ اللہ ذو الجلال کے اذن سے، کہ اس کو گناہ والے کو بخشا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی بلے باندھنے بات کہ ہر گناہ گار کی سفارش ہو سکتی ہے لیکن شرک اور مشرک کی نہیں، جب تک کہ شرک اور مشرک اپنے شرک سے معافی نہ مانگ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ذو الجلال جس کو چاہے معاف فرما دے لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے، باقی ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ اور یہ بخشنا، اس کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا۔ توبہ قبول کرنے سے پہلے غافر الذنب کا ذکر اللہ نے فرمایا، اس لیے کہ غافر الذنب میں اللہ کی رحمت زیادہ نمایاں ہے نسبتاً قابل التوب کی، جس میں اللہ ذو الجلال کی رحمت ہے اور اللہ ذو الجلال کی نوازش اور اللہ ذو الجلال کی کرم نوازی کا زیادہ پہلو ہے، اس کو اللہ ذو الجلال نے پہلے ذکر کیا۔ اور بعد میں تو یہ بھی کہا ہے کہ غافر الذنب یہ مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ غافر الذنب، مومن انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بخشش کے مختلف ذرائع اللہ نے رکھے۔ اس کی حسنات اور اس کی نیکیاں، ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔
یہ کیے اس کے گناہوں کا کفارہ اللہ بنا دیتے، اس کی بیماری، اس کی فکر مندی، اس کی پشیمانی، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی، اس کی بیماری بھی۔ اور کبھی اس کے علاوہ اللہ ذو الجلال چاہے تو بغیر حساب کتاب کے معاف فرما دے، جس طرح فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اور مومن کے بارے میں اللہ اکبر، مومن وہ بھی ہے جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ غافر الذنب کا نتیجہ ہے، اور ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ ذو الجلال کی بخشش، اللہ کی عنایت اور اللہ کی کرم نوازی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ غافر الذنب، اس کا مستحق مومن ہے، مسلمان ہے۔ اور قابل التوب، اس سے کا مستحق پہلے، سب سے پہلے مشرکین اور کفار ہے، دوسرے مرحلے میں گناہگار ہے، پہلے کافر ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، شرک چھوڑ دو، بغاوت چھوڑ دو، معاف کر دوں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ میرے بندو جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ظلام ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ رہو۔ اللہ کی رحمت بے حد و بے حساب، اللہ ذو الجلال بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے میں قادر، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی توبہ کے بغیر مغفرت نہیں ہے، اور ان میں سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر شرک، جس طرح کا آئندہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں اللہ ذو الجلال نے فرمایا غافر الذنب، کہ وہ اللہ غالب ہے، قدرت رکھتا ہے، سزا دے سکتا ہے، انسان کی ساری کمزوریوں کا علم ہے، اس کے باوجود وہ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، نہیں پکڑتا، نظر انداز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی غافر ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جس طرح کے حدیث میں آتا ہے وہ لفظ ہے ستیر، اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر سے مروی ہے، حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، فرماتے ہیں ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستیر والستر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ حیادار ہے، اللہ حیادار ہے، یحب الحیاء، اللہ حیا کو پسند کرتے، بے حیائی کو نہیں، حیا کو۔ نبی علیہ السلام بھی اللہ ذو الجلال کے بعد سب سے زیادہ حیادار تھے، سب سے زیادہ۔ فرماتے ہیں الحیاء والستر، اور اللہ ذو الجلال پردہ پوشی کو، پردے کو اللہ ذو الجلال پسند کرتے۔ فرمایا فَإِذَا غَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو ننگا نہ ہوا کرے، سطر اختیار کرے، پردہ اختیار کرے، سب کے سامنے ننگا نہ ہو۔ بعض اللہ کے نیک بندے تو ایسے بھی ہیں کہ جو غسل خانے کے اندر بھی کپڑا پہنتے،
کپڑا چھوٹا، لباس چھوٹی، چادر کچا پہن کے غسل کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ بول و براز کے لیے جاتے تو بالکل زمین کے قریب جا کے اپنا کپڑا اوپر کرتے، کھڑے کھڑے اپنا کپڑا اوپر نہیں کرتے تھے. یعنی یہ حیا ہے، اللہ سے حیا. استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ حیی، اللہ ذو الجلال حیادار ہے اور پردہ پوشی کو پسند کرتے ہیں. اس لیے ننگے نہ نہایا کرو، پردے میں نہایا کرو. اور کچھ نہیں تو غسل خانہ تو ہونا، دوسروں کی نگاہوں سے تو انسان چھپا ہوا ہو. ایسے نہ ہو کہ جناب بڑے بڑے تالاب بنے ہوئے ہوں اور وہاں مرد اور عورتیں سارے جیسے چاہتے ہیں ننگے غسل کریں حیوانوں کی طرح. نہیں. ایک اور حدیث سنیے صحیح بخاری کی. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. پھر قیامت کے دن اللہ ذو الجلال اپنے بندے کو بلائے گا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ ذو الجلال فرمائے گا عملت کذا و کذا، تو نے اس طرح اور یہ عمل کیا، یہ بھی کیا تو نے، یہ بھی کیا. تو وہ کہے گا ہاں مولا میں نے کیا. فیقول نعم، جی ہاں مولا کیا. آپ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ فیقررہ، اللہ ذو الجلال اور سوال کرے گا کہ تم نے یہ بھی کیا؟ وہ کہے گا جی ہوا. اور تم نے یہ بھی ناراضگی کی؟ وہ کہے گا جی کی. اللہ ذو الجلال بہت سے گناہ اس طرح اس کو شمار کروائے گا اور اس سے اعتراف کروائے گا. ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا انی شکرت علیک فی الدنیا فاغفر لها لک یوم القیامہ لک اليوم. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا. لوگوں کو تمہارے گناہوں کا نہیں بتلایا، مجھے تو معلوم تھا. چھپ کے جو تو گناہ کرتا تھا لوگ تو نہیں دیکھتے تھے، میں تو دیکھتا تھا. وہ نہیں جانتے تھے، میں تو جانتا تھا. لیکن میں نے تیرے اوپر رحمت کی اور میں نے تیرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ارشاد نہیں کیا. فانا اغفرها لک، جاؤ آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، آج ہی میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. یعنی یہ وہی غافر ہے، غفار ہے، اور یوں اللہ ستیر بھی ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معاف الا المجاہرون، میری امت کے سب گناہ گاروں کو معافی ہو جائے گی لیکن مجاہرون کو نہیں ہوگی. اب یہ پہلو بھی دیکھیے الا المجاہرون. وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَ كَذَا وَكَذَا. فرمایا مجاہرہ کیا ہے؟ ظاہر باہر گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ رات کو عمل کرتا ہے، رات کو وہ گناہ کرتا ہے، رات کو وہ غلطی کرتا ہے. ثم یصبح، صبح ہوتی ہے، وقد سترہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں پردہ ڈالا ہوا. فیقول یا فلان، لیکن ہم نوازا اور ہم پیالہ ملتا ہے تو اس کو کہتا ہے آج میں نے رات موج ماری ہے، آج میں نے یہ کیا ہے،
آج میں نے یہ بھی کیا ہے، وہ رات جو جھاگ مارتا رہا وہ اپنے ہم نوالا اور ہم پیالہ سے کہتے ہیں کہتا فخر سے آج مجھے موقع مل گیا دل کی مرادیں پوری کرنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فیقول یا فلان عملت البارحہ کذا و کذا، میں نے آج یہ بھی کیا یہ بھی کیا، وقد بات یسترہ ربہ ویصبح یکشف ستر اللہ، اللہ ذو الجلال نے اس کا اس پر پردہ ڈالا تھا، لیکن دن کو اپنے ہم جولیوں کے ساتھ وہ اپنی پردہ دری خود ہی کرتا رہا، خود ہی اپنی برائیوں کا ذکر کرتا رہا۔ یا فلان عمل تو قضا و قضا، تو فرمایا یہ ہے وہ جو مظاہر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو یہ عمل اختیار کرتا ہے رات کی برائی کا تذکرہ اپنے ساتھیوں سے جب وہ کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ جو پردے میں غلطی کرتا ہے اور اپنے گناہ کا تذکرہ نہیں کرتا، یہ تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ گویا کہ اس گناہ پر فخر کرتا ہے۔ بات سمجھے؟ یہ اپنے اس گناہ پر فخر کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی میں نے یہ بھی کیا، میں نے ایسا بھی کیا۔ شرم و ندامت اس سے نکل جاتی ہے جب وہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے، جب یہ بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاٹھی بھی بے اعمال ہوتی ہے۔ اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس بے حیا کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک توبہ نہیں کرے گا۔ اس بے حیا، اس لیے میرے بھائیوں معصیت کا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہے اس کو معاف کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ذو الجلال چاہے معاف کر دے، لیکن مجاہر کو اللہ ذو الجلال معاف نہیں کرے گا، مشرک کو اللہ ذو الجلال معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے بتلا دی ہے کہ کون سے گناہ معاف ہونے والے ہیں اور کون سے گناہ معاف ہونے والے نہیں۔ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے کیا وہ گناہ اختیار کرنے ہیں جو ناقابل معافی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے اللہ کی سے معافی مانگیں، وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو۔ اور اللہ ذو الجلال نے تو استغفار اور توبہ کا حکم اپنے انبیاء کو دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، لیکن انبیاء کی معصومیت کے باوجود اللہ ذو الجلال نے انہیں استغفار کا حکم دیا۔ تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرے۔ حدیث میں نہیں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کبھی اس پر غبار آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں 70 سے 100 بار یہ کہتا ہوں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، 100 مرتبہ۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، اور صحابہ کرام بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں نبی علیہ السلام 70 سے 100 مرتبہ یہ استغفار کرتے تھے۔ اس لیے بھائیوں اللہ ذو الجلال والاکرام سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ چاہے تو بغیر استغفار کے بھی غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، اللہ معاف فرمائے گا، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہمارا فریضہ کیا ہے؟ بندہ ہونے کے ناطے، عبدیت کے ناطے ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم اللہ ذو الجلال سے بخشش مانگتے رہیں، اللہ ذو الجلال کے سامنے توبہ کرتے رہیں، اللہ ذو الجلال سے استغفار کرتے رہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں پر
پردہ پوشی فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، اور اپنی رحمتوں کی برکھا ہمارے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برسائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔